بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سودا کی زیادتی۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں سودا کی زیادتی زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ نمبر 1 جگر کی گرمی کے وقت، نمبر 2 تلی کی کمزوری کے وقت، نمبر 3 سردی کی زیادتی کے وقت جس کا کام مواد کو جما دینا ہے، نمبر 4 مادہ کا ایک عرصہ تک کہیں بند رہنا، نمبر 5 ایسے امراض کی وجہ سے جو چند ہوں اور مدت دراز تک قائم رہیں جس سے اخلاط زیادہ حقستر ہو جائیں۔ چنانچہ جب سودا کی بدن میں زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ جگر اور معدہ کے درمیان ٹھہر جاتا ہے تو اس وقت خون اور اچھے اخلاط کی پیدائش کم ہو جاتی ہے جس سے بدن میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گرمی اور سردی دونوں پیدائشی اخلاط کے لیے دوسرے اسباب کے ساتھ سبب فاعلی ہیں، لیکن حرارت معتدلہ سے خون پیدا ہوتا ہے، حرارت شدیدہ سے صفرا اور نہایت مفرط سے سودا، کیونکہ جب حرارت زیادہ شدید ہوتی ہے تو یہ مادہ کو زیادہ جلا ڈالتی ہے۔ اسی طرح سردی بلغم پیدا کرتی ہے۔ اگر سردی بہت زیادہ ہو تو مادہ کو شدت سے جما کر سودا پیدا کرتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان قوائے فاعلہ یعنی گرمی اور سردی کے ساتھ متاثر ہونے والے مادوں کا بھی خیال کیا جائے، یعنی یہ ممکن نہیں کہ حرارت معتدلہ سے بلا صالح مواد کے خون بن جائے۔ یہ اعتقاد رکھنا جائز نہیں کہ ہر مزاج محض اپنی ہی جیسے مزاج کو یا اپنی ہی جیسی کیفیت کو پیدا کرتا ہے اور اپنی ضد کو بالعرض بھی پیدا نہیں کرتا، خواہ وہ بالذات نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک مزاج اپنے ضد کو بالعرض پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ سردی خشکی گاہ رطوبت غریبہ پیدا کرتی ہے، نہ اس وجہ سے کہ سردی خشکی مزاج کے ساتھ رطوبت غریبہ کی کوئی مشابہت ہے، بلکہ اس لیے کہ سردی خشکی سے ہضم کمزور ہو جاتا ہے جس سے فاسد رطوبت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کمزور ہو جاتا ہے، جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بال کم ہو جاتے ہیں، بزدل ہو جاتا ہے، جلد سرد اور چکنی ہو جاتی ہے اور رگیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ بوڑھوں میں جو رطوبت ہوتی ہے وہ بھی اسی مذکورہ مثال کے قریب ہے، حالانکہ بوڑھوں کا اصل مزاج سرد خشک ہے، اس لیے ان میں جو رطوبت غریبہ پاتی ہے وہ اصلی نہیں ہوتی بلکہ محض عارضی ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خون اخلاط جو خون کی رگوں میں جاتے ہیں، رگوں کے اندر ان میں ایک تیسرا ہضم ہوتا ہے، پھر جب اعضاء میں پھیل جاتے ہیں تو ہر عضو کے حصہ میں جو اخلاط پہنچتے ہیں یعنی سیلز کے اندر، وہاں ان میں ایک چوتھا ہضم جسے ہم ہضم خلوی کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تمام ہضوم کے فضلات، چنانچہ پہلے ہضم کا فضلہ جو معدہ میں گرتا ہے آنتوں کی راہ بہانے کی شکل میں خارج ہو جاتا ہے، دوسرے ہضم کا فضلہ جو جگر میں ہوتا ہے اس کا بیشتر حصہ پیشاب میں چلا جاتا ہے اور باقی حصہ تلی اور مرارہ کی طرف روانہ ہی ہوتا ہے، اور باقی دونوں ہضم و تیسرے اور چوتھے ہضم کے فضلات کچھ تو نامعلوم طور پر تحلیل ہو جاتے ہیں، کچھ پسینہ کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں اور کچھ پیشاب کے ساتھ یوریا کی شکل میں بھی خارج ہوتے ہیں، کچھ میل کے ساتھ دفع ہوتے ہیں جو ناک اور کان جیسے بڑے سراخوں سے خارج ہوتی ہے، یا مسام میں غیر محسوس چیزوں سے برآمد ہوتی ہے، یا غیر طبی راستوں سے باہر آتی ہے جیسے پھوڑوں کی شکل میں پھوٹ کر، کچھ ان زوائد کی شکل میں خارج ہوتے ہیں جو بدن پر اگتے ہیں جیسے بال اور ناخون کی شکل میں اور تل وغیرہ۔ جن لوگوں کے اخلاط پتلے ہوتے ہیں انہیں ان کے استفراغ سے کمزوری زیادہ ہوتی ہے، اگر ان کے بدن کے مسامت کشادہ ہوتے ہیں تو ان کی کشادگی سے یہ بہت زیادہ اذیت پاتے ہیں، کیونکہ تحلیل کی وجہ سے روح بھی تحلیل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ذوب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اخلاط رقیق ہوتے ہیں تو روح بھی رقیق ہوتی ہے، اور جب روح رقیق ہو جائے تو وہ جلدی تحلیل ہو جاتی ہے جس سے قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ رقیق اخلاط بآسانی خارج ہو جاتی ہیں اور بآسانی تحلیل ہو جاتی ہیں، اور جب آسانی کے ساتھ خارج ہو جائیں تحلیل ہو جائیں تو اس کے ساتھ روح بھی آسانی کے ساتھ تحلیل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ جس طرح اخلاط کی پیدائش کے لیے چند اسباب ہیں اسی طرح ان اخلاط کی حرکات کے لیے بھی اسباب ہوا کرتے ہیں، چنانچہ حرکت اور گرم چیزوں سے خون اور صفرا حرکت پیدا کرتا ہے، اور کبھی ان چیزوں سے سودا بھی حرکت میں آ جاتا ہے اور کبھی ہو جاتا ہے، اور سودا کا فعل بھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن آرام اور راحت یعنی سکون سے بلغم اور سودا کی چند قسمیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ وہم سے بھی اخلاط حرکت میں آتے ہیں، چنانچہ سرخ چیزوں کی طرف دیکھنے سے خون حرکت میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکسیر کے مریض کو ایسی چیزوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے جس میں سرخی ہو۔